1440 ہجری کی پہلی محرم کی شام کا سلام اس خاک کے نام جس پر سجدوں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ آج میں تھوڑا سا ہذیان بکوں گا، وائرل ہے، بخار میں ہوں، اور میں جس امت میں ہوں اس نبی پر جب بخار میں تہمت ہذیان کی لگائی جا سکتی ہے تو میرے لیے تو ہذیان کا جواز نکل آیا۔ موضوع رہے گا ظلم۔ الفاظ ہیں قرآن کے کہ ان قریب بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، ظلم کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو ان کے ظلم و ستم کی پوری طاقت کے نظام میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ظلم جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے، سب سے بڑا مظلوم جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے وہ تو حجاج بن یوسف تھا۔ اپنے اور خدا کے بیچ نہ اسے اہل بیت برداشت تھے، نہ قرآن برداشت تھا، نہ نبی برداشت تھے۔ چنانچہ اس نے قرآن بھی جلوایا، اولاد رسول کو بھی قتل کروایا، قبر رسول پر بھی حملہ کیا، پھر سادات بنی ہاشم ہمارے آباء و اجداد سندھ کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس کا داماد بھی بڑا مومن آدمی تھا، بہت شریف آدمی تھا، بے حد مظلوم تھا، حجاج بن یوسف کا داماد محمد بن قاسم۔ اس سے کہا کہ جاؤ یہ جتنے رسول کے اولاد ہیں، سید ہیں، سب کو مار ڈالو۔ ہم یہاں کچھ پڑھ لکھ کے آئے تھے، قلم ہمارے پاس تھا، کاغذ ہمیں ہندوؤں نے دیا۔ اب وہ حضرت محمد بن قاسم ہندوستان میں تشریف لائے، ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے، سیدوں کو، اولاد رسول کو۔ ان کو مل گیا مہاراجہ داہر، ہندوؤں کے سجے سجائے مندر، دولت، خزانے، اور یہ بیچارے شاکاہاری، آتم ہتیا کو مہا پاپ سمجھنے والے، ان کے پاس ڈیکوریشن بھی اسلام کی فوجیں تھیں۔ محمد بن قاسم بھی نہایت مظلوم آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ جتنے کفر اور شرک کے خزانے ہیں یہ سب لوٹ لینا چاہیے، کیونکہ لوٹنا بھی عبادت ہے نا۔ میں ہذیان بک رہا ہوں، اور لوٹنا عبادت نہ ہوتا تو سیدہ کا فدق کیوں لوٹا ہوتا، علی کی خلافت کیوں لوٹی؟ بہت سے مسائل ہیں۔ اب وہ بیچارہ محمد بن قاسم اسلام کی تبلیغ کرنے آیا تھا۔ اس نے مہاراجہ داہر سے کہا کہ رسول کی جو اولادیں تم نے اپنے یہاں چھپا کے رکھی ہیں ان کو ہمیں سپرد کرو۔ اس نے کہا دیکھو، ایک تو سید ہیں اور ایک بہت بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم تمہیں اپنی زمین پر ان کا خون نہیں بہانے دیں گے۔ ٹھٹا کی طرف اس نے چھپا دیا سیدانیوں کو، سادات کو۔ تو مہاراجہ داہر کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا سر کاٹ کے رکھا سامنے، کہا دیکھو تیرے بیٹے کو ایک کو قتل کر دیا، اب دے دو ہمیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو یہ گناہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ کافر تھا، ہندو تھا، جہنم میں جانا تھا اسے، 300 کروڑ خداؤں کا ماننے والا تھا۔ وہ کہا محمد بن قاسم ایسا موحد، نیک آدمی، شریف آدمی، خون کے مسلح کے اوپر مظلوموں کی لہو کی سجدگاہوں سے سجدہ کرنے والا، مقتولوں کے خون سے وضو کرنے والا،
آدم خور بیچارہ شریف، شیطان کی مجال نہیں کہ اس کے قریب جا سکے، ظلم کی ہمت نہیں کہ اس کا نام لے سکے. اب اس نے مہاراجہ دہر کے دوسرے بیٹے کو قتل کیا. سن لیجیے آپ، بقراتیت بہت ہوتی ہے. آنے والی نسلوں کو سنائے دے رہا ہوں، یہ میری اسٹڈی خیر کیا ہے اور میری اوقات کیا ہے. آپ دھوکہ بہت زبردست کھا رہے ہیں. ہم نے تلوار کے زور پر ہندوستان میں جگہ نہیں بنائی ہے، ہم نے اپنے خون کی شرافت کے زور پر ہندوستان میں جگہ بنائی. اور آنے والا ہندوستان، سن لیجئے، بہت منہ پھوڑ کے کہہ رہا ہوں، منہ کھول کے کہہ رہا ہوں، آنے والا ہندوستان ہندوؤں کا تھا، ہندوؤں کا ہے، ہندوؤں کا ہوگا. ہندوؤں سے اتحاد کیجئے. یہ آپ کو نہ محرم کرنے پہ آپ کو پریشان کریں گے، نہ عید زہرہ پہ آپ کو پریشان کریں گے. اور ایک چیز میں اور آگے بھی کسی نہ کسی مجلس میں اس کی وضاحت کروں گا کہ میں شیعہ ہندو اتحاد کا قائل ہوں، شیعوں کے ہندو ہو جانے کا قائل نہیں ہوں. دیکھیے، اب میں پھر ہذیان بک دوں. جو ہندوؤں کو گلے کاٹ کے، گردنوں پر تلواریں رکھ کے، ان کے محل توڑ کے، ان کے مندر لوٹ کے، ان کے بت کدے بسمار کر کے جو ہندوؤں کو مسلمان بنائے، وہ ہے محمد بن قاسم والا. اور جو اپنے عقیدے کے ساتھ کفار و مشرکین کے بیچ میں رہ سکے، وہ ہے محمد ابن عبداللہ والا. اب آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ محمد بن عبداللہ کے ساتھ رہیے اور چاہے محمد بن قاسم کی اولادوں کے ساتھ رہیے، مگر ان سے آپ خدا کے لیے بس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہے وہ نہیں. اور یہ سرکاریں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اس وقت ذرا یہ نرم پڑے ہیں اور تھوڑا آپ بھی چوڑے ہو کے چل رہے ہیں. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، ہاں، ہمیشہ مودی اور یوگی نہیں رہیں گے. کسی دن ہاں وہ آ جائیں گے پھر اعظم خان صاحب، تو یہ سمجھ لیجیے آپ. اور وہ اس زمانے کے محمد بن تغلق ان کو کہہ لیجیے آپ، ان کو اس زمانے کا محمد بن قاسم کہہ لیجیے، ان کو اورنگزیب کہہ لیجیے. وہ بہت مومن آدمی ہیں. اوقاف کی، قبرستان کی زمینیں خرید کے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. بھائی یونیورسٹی بناتی ہیں، قانون ان کے مزاج کا نام ہے. اور وہ ہندوستان کے وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں. خدا کرے وہ ہندوستان کے وزیر اعظم بن جائیں. وہ وہی دن ہوگا جب وہ ہندوستان کے وزیر اعظم بنیں گے، عمران خان کا بال آئے گا، ان کے سر پر بم بن کے پھٹے گا. وہاں پھر کسی مسلمان میں ہندوستان کے وزیر اعظم بننے کی خواب بھی نہیں دیکھے گا. خیر چھوڑیے، ہمیں ان چیزوں سے کیا. ہم 2 ٹکے کے مولوی لوگ ہیں. ہمارا ایک نسلی کام ہے. سنیے، بہت غور سے سن لیجئے اور اس کو یاد رکھیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ یاد دلا دیجیے گا. کوئی بھروسہ نہیں آئندہ سال میں آپ کو یہاں پر ملوں کہ نہ ملوں. کہ ہمارا نسلی کام ہے شیعہ عقائد کی نگہداشت کرنا. ہمارا کام شیعہ کو شیعہ رکھنا ہے. ہمارا کام غیر شیعہ کو شیعہ بنانا نہیں ہے. اور ہم شیعوں میں اتحاد کے قائل ہیں. ہم چاہتے ہیں شیعوں میں آپس میں اتحاد ہو، آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہوں اور ایک دوسرے سے شرافت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اور اگر کچھ مقابلہ ہو رہا ہے اچھائی کا تو یہ کون سی بری بات ہے بھائی. سب امتحان میں بیٹھنے والے چاہتے ہیں کہ گولڈ میڈل ان کے ہاتھ سے چڑھے. وہ جو فیل ہو جاتے ہیں وہ بھی،
جو نقل مافیا سے اچھا خاصا لین دین کرتے ہیں وہ بھی، اور جو محنت سے پڑھتے ہیں وہ بھی۔ تو اب اگر کوئی انجمن چاہ رہی ہے اس کی شعبہ داری زیادہ شاندار ہو جائے، دوسری چاہ رہی ہے اس کی شعبہ داری اس سے زیادہ شاندار ہو جائے، آپ نے تو 2 روٹیوں کے بھی پیسے نہیں دیے، آپ کو کیا اختلاف ہے مولوی صاحب؟ محرم کا چاند دیکھا، عزاداروں میں اب نکالنا شروع کیا۔ ارے بھائی تبلیغ کیجئے، تبلیغ کا پورا مہینہ رمضان ہے، ہم نے رمضان کا کام رمضان میں کیا ہے ہم نے، اور ہم انشاءاللہ رہے نہ رہیں ہماری اولاد رمضان کا کام رمضان میں کرے گی۔ اعمال واجبات بہت ضروری ہیں، ہم رمضان میں ذہن تیار کرتے ہیں فرش اعضاء کے لیے، محرم کو محرم کی طرح منائیے۔ مجلسوں پہ اعتراض، مجلسوں میں عزاداری پہ اعتراض، پیسے لیں گے حسین کے نام کا کہ اور پروپیگنڈا کریں گے عبداللہ ابن وہاب کے اسکول کا، یہ غلط ہے اور وہ نامناسب ہے، اس سے کیا فائدہ، اس سے اب مجلس سے کچھ لے کے اٹھیں، کیا لے کے اٹھو گے؟ اگر 2 آنسوؤں کے بدلے تمہیں جنت نہیں مل رہی ہے تو اب کچھ ملنا کچھ نہیں ہے۔ بتائیے آپ کو 2 آنسوؤں کے بدلے جنت ملی جا رہی ہے، فرش اعضاء پہ آ کے دنیا کی سب سے مہنگی چیز اتنی سستی ہو جاتی ہے، اور وہاں بھی مقصد سمجھیے، تم یہ مقصد سمجھے بغیر مسجد میں گھسنے نہیں دوں گا، مقصد سمجھیے پھر نماز پڑھیے، مقصد سمجھیے پھر روزہ رکھیے۔ یہ جو آپ نے سارے کپڑے اتار دیے، ایک لپیٹے ہوئے کمر پر کندھوں پر ڈالے ہوئے دوڑ رہے ہیں پاگلوں کی طرح خانہ کعبہ کے چاروں طرف، مقصد سمجھیے پھر حج کیجیے گا۔ ابھی جملہ کہوں، خواب کو تو عید بنا لیا، تعبیر کو حرام کر دیا۔ 10 ذی الحجہ کو دمبا ذبح ہوا تو ناقص جانور کاٹنے پر، گائے کاٹنے پر، بھینس کاٹنے پر، بیل کاٹنے پر، اونٹ کاٹنے پر سارے مسلمان تیار ہیں۔ 10 محرم کو اپنا گھر لٹانا تھا تو کوئی تیار ناقص جانور، ممنوع جانور، بہت غلط ہو رہا ہے۔ یہ جو یہ رام سیوک کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں، یہ رام سیوک کر رہے ہیں، گو رکشک، یہ بہت غلط کر رہے ہیں، جن کو بالکل نہیں کوئی حق ہے اس کا کہ کسی کو وہ مار ڈالیں خامخواہ اس بات کے اوپر کہ وہ گائے کو لیے جا رہا ہے مارنے کے لیے۔ اچھا، جبکہ شیعوں میں تو اتنے بڑے بڑے قابل لوگ موجود ہیں کہ جو چیز بھائی کی کلائی پر بہن باندھتی ہے وہ بیٹا اماں کی کلائی پر باندھنے لگا ہے۔ ارے میں کچھ کہہ گیا، جاگ میرے لکھنؤ جاگ، تجھے کس کی نظر بد لگ گئی؟ بھائی بہت اچھا تہوار ہے، مجھے اچھا لگتا ہے رکشا بندھن کا تہوار، بہنیں بھائیوں کے ہاتھ پر کلائی باندھتی ہیں۔ اس شہر میں ایسا بیٹا بھی ہے جو اماں کے کھر پر وہ باندھتا ہے راکھی، بوکھلا گیا ہے اصل میں، نہ نماز یاد رہی نہ پوجا سیکھ پائے۔ مال حرام بچانے میں یہی تو ہوا بنی عباس کے ساتھ، یہی ہوا بنی امیہ کے ساتھ۔ لوٹے جاؤ، کھائے جاؤ، کھسیٹے جاؤ، پھر تو جو جیتے گا بکے لے کے پہنچ جائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے۔ چلیے دیکھا جائے گا۔ آج کل بہت مسلمان ویسے بیچارے پریشان ہیں، ہونا بھی چاہیے،
یہ مودی بہت ظلم کر رہا ہے، اور یہ یوگی تو اور زیادہ، یہ تو بالکل ہی دھرم گرو ہے، اور اب بتائیے مدرسہ بورڈ کو آفت مچا دی ہے، اور مدرسوں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. کیا کہیں سے سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے، کہیں قطر سے پیسہ آ رہا ہے، کہیں دبئی سے پیسہ آ رہا ہے، کہیں شارجہ سے پیسہ آ رہا ہے، کہیں سے مسلمان پیسہ بھیج رہے ہیں. بھائی کیا وہابی بھائیوں کو ہندوستان میں جینے کا حق نہیں ہے؟ بھائی تو آپ نے کیوں کہہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس؟ تو وہابیوں کا بھی ساتھ لیجیے، وہابیوں کا بھی وکاس ہونے دیجیے، ہوتا ہے آتنکواد ہونے دیجیے. بے سوچ سمجھے بھول گئے آپ، اب پھنسے ہیں آپ. دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارا کسی سنی سے کوئی نہ جھگڑا کبھی تھا، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگا. ہمارا جھگڑا ان یزیدیوں سے ہے جو اپنے کو سنی کہتے ہیں. بہت سیدھی ہمارا جو بھی اختلاف ہے، لیکن وہ جھگڑا بھی ہمیں اس وقت نہیں کرنا ہے. یہ سمجھ لیجئے وہ کیوں نہیں کرنا ہے. کسی طرح سے بھی ہم ایک ایک بچے سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ ایک تو یہ کہ غم کے دنوں میں یہ ہنسی مذاق اچھا نہیں ہوتا بیٹا، بری بات ہے. آپ کو سیاہ لباس میں دیکھ کے دور سے آدمی پہچان لیتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں اور حسین کا غم ہے. تو کسی گھر میں آپ کے دادا نانا کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے اور آپ گھر سے ہنستے ہوئے نکلیے یا ہنستے ہوئے گھر میں جا کے جائیے یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لڑانے ہو، قہقہے لگا رہے ہوں، تو لوگ یہی تو کہے گا کہ بڑی ناخلف اولاد ہے یار، اس کے نانا دادا مرے، دادی مر گئی، نانی مر گئی، کوئی بزرگ خاندان کا مر گیا ہے، اور یہ لڑکا تو بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. ان میں تو انسانیت ہے ہی نہیں، کوئی حصہ ہی نہیں ہے، رشتہ پہچانتے ہی نہیں. تو کسی گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو 40ویں تک کے زور سے کوئی نہیں ہنستا ہے، تہذیب کے خلاف ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. پھر آپ کو تو 2 مہینے 8 دن 72 کا غم منانا ہے. اب رہا فیشن کا معاملہ اور اس کا، تو میں اپنی بیٹیوں سے صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا ایسا ہے کہ مجلس مردانی تو بعد میں شروع ہوئی ہے. مجلس پہلے عورتوں کی ہوئی ہے جو جناب زینب نے پڑھی ہے، اور اس میں جناب سیدہ آئی ہیں. اب جو تم مجلسیں کرتی ہو یا مجلسوں میں جاتی ہو اس میں جناب سیدہ آتی ہیں. فیشن کے لیے تو سال بھر پڑا ہے. اب تم جانو جناب سکینہ جانے، تم جانو جناب زینب و ام کلثوم جانے، بیٹا تم جانو جناب سیدہ جانے. تم سمجھدار ہو، اب اتنی ناسمجھ نہیں ہو کہ میں ممبر پر بیٹھ کے تمہیں نصیحتیں کروں. لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے سوگوار شکل اختیار بھی کرنا پڑتی ہے. میں ایک بڑی بھونڈی مثال دے رہا ہوں. جتنوں نے اٹل بہاری واجپئی کا سوگ منایا وہ سب غمزدہ نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ ہمارے وزیر اعظم رہ چکے تھے اور بڑے لیڈر تھے ہمارے ملک کے، تو ان کے مخالفوں نے بھی ہنسنا مسکرانا مناسب نہیں سمجھا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ تو ظالموں کا ساتھ دینا ہوا ان دنوں میں ہنسی مذاق، یہ تو یزیدیوں کا ساتھ دینا ہوا. یہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہمارے اپنے سوچنے کی چیزیں ہیں. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بتائے کوئی سمجھائے. اب یہ 12-15 سال کی عمر تک تو چلیے بزرگوں نے روکا ٹوکا ہو کیا، اب باقی ذمہ داریاں آپ لوگوں کو خود سنبھالنا ہے. آپ خود ذمہ دار ہیں. آپ نماز آپ پر واجب ہے تو آپ کو خود پڑھنا ہے. آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھے گا. مگر میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، برا نہ ماننا، اگر کوئی مر جائے اس کی نمازیں قضا ہوں تو پیسے دے کے پڑھوائی جا سکتی ہیں، اور کوئی مر جائے اور وہ مجلس میں رویا نہ ہو تو اس کی طرف سے پیسے دے کے رلوایا نہیں جا سکتا. یہ غم حسین منانا ذاتی واجب ہے، ذاتی. سوگوار بننا، سوگوار شکل اختیار کرنا، یہ وجوب ذاتی کی حد میں آتا ہے. اس کی کوئی قضا نہیں ہے. اگر پیسے بہت ہو گئے تو کسی کو بھیج دو،
قبر حسین کی زیارت کے لیے اپنے مرحومین کی طرف سے. دیکھیے جتنی مرتبہ آدمی یا حسین کہتا ہے اس کو اردو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ظالم پر لعنت. دیکھیے حسین اور مظلومی، حسین اور پیاس، حسین اور صبر، حسین اور تنہائی، حسین اور نرغہ عدا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. اب یہ کہ کیا اذان ہو رہی ہے عشاء کی؟ اچھا ابھی نہیں ہو رہی ہے، اور ہو بھی رہی ہو تو بھیا کیا اختلاف ہے؟ جو مسجد سے کہا جا رہا ہے وہی عزا خانے سے کہا جا رہا ہے. وہ رٹے ہوئے جملے عربی میں دہرا رہا ہے، ہم اردو میں اسی کی شرح کر رہے ہیں. اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، جہاں سے تم بھول گئے وہاں سے ہمیں یاد ہے علی ان کے وصی ہیں. ہے کہ بہت آج میں سوچ رہا تھا کہ شاید 10-12-15 منٹ کا کچھ تمہیدی ذکر کر کے اور تھوڑے سے مسائل پڑھ دوں گا، لیکن یہ ہر لمحہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معجزوں کے سب سے بڑے اظہار کی قوت کا نام ہے عزا خانہ. آپ یقین کیجئے مجھے فیور، میں بہت زیادہ ڈر، 71 سال کا آدمی فیور میں ہو، یعنی اٹھنا نہانا دھونا میرے لیے مسئلہ ہو رہا تھا. وضو کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی آدمی کے لیے، بڑھاپے میں منہ دھونا مسئلہ ہو جاتا ہے آدمی کا. لیکن یہاں آیا اتنا سا ہذیان بقا تھا کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو ایک بات معلوم ہوئی، آج ذاتی تجربہ ہے میرا، میں یہ نہیں کروں کہ دوسرے بھی یہ تجربہ کریں. اگر کسی کا بخار نہ اتر رہا ہو تو دوا اس کے لیے پیسے نہ ہو یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہمت نہ ہو تو چپکے سے وہ کہہ لیا کرے جو میری فطرت ہے. مگر وہ نہ کہیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، وہ کہیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. سمجھ تو گیا؟ اور دیکھیے مجلسوں میں تبرہ وبرہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی مجلسیں ہونا چاہیے کہ سب آئیں. اور مجلس تو مستحب ہے، ایسی نمازیں ہونا چاہیے کہ سب ایک ساتھ پڑھیں. ایسا روزہ ہونا چاہیے کہ سب ایک ساتھ کھولیں. ایسا حج ہونا چاہیے کہ سارے ارکان سب کے ایک ساتھ ہوں. جب مسجد سے عادت پڑے گی تو عادت فرش اعضاء تک چلی آئے گی. ایسی نمازیں پڑھیے کہ سب ساتھ پڑھیں. یہ کیا کہ آپ کے الگ اور ان کے الگ، آپ کا وضو کا طریقہ الگ، ان کا وضو کا طریقہ الگ، یہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں امت مسلمہ اتنا الجھی کہ مودی پردھان منتری ہو گیا. دیوبند ہو ندوا ہو کیا ہو جانے، بریلوی ہو حنفی ہو، یہ شیعہ رافضی تو خیر 1% کہے جاتے ہیں، مگر جواب نہیں ہے ان 1% کا. یہ علی علی اتنا چیختے ہیں کہ جن کے 1% ہیں ان کے پاس اللہ کو بھی پکارنے کے لیے اتنی بڑی آواز نہیں ہے. اما سنو، ہائی کورٹ نے اذانوں پر پابندی لگا دی، نعت علی پر پابندی نہیں لگائی. دیکھیں وہ بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. اور اب یہ ذرا غور کیجئے کہ حسین
کہ بابا نے ایک بات کہی تھی کہ میں قرآن اور سنت رسول پر عمل کروں گا، کسی کے راستے پر نہیں چلوں گا. جو قرآن نے کہا ہے وہ کروں گا، جو نبی نے کیا ہے وہ کروں گا. اسی بات کو حسن نے رکھا، اسی بات پر حسین برقرار رہے. تو حسین کی بنیادی نعوذ باللہ خطا کیا نکالی گئی کہ وہ قرآن اور سیرت رسول کو بچا رہے ہیں. یہ یزید کے زمانے میں جرم تھا. حسین سے اہل کوفہ کا مکاتبہ ہوا، اور کوفہ اب تک کے بدنام ہے، جبکہ کوفے میں سب ایسے نہیں ہیں. اسی کوفے میں ہانی بھی ہیں، اسی کوفے میں تو ایسی مومنہ بھی ہے، اسی کوفے میں زوجہ حارث بھی ہے. بہرحال مسلم عقیل گئے. ادھر حسین سفر میں تھے، ایک حجرے میں دونوں بھائی بہن بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں. ایک مرتبہ حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہیں گے وعلیک السلام یا ابن عمی یا اخی، یہ میرے چچا زاد بھائی، تجھ پر بھی میرا سلام. زینب نے کہا بھیا کس کو سلام کیا؟ کہا تہ خنجر آخری سلام مسلم کا آیا تھا جس کا جواب دیا ہے.